اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور تم سے پہلوں کو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس طرح کہ پہلے ایمان لاؤ پھر عبادت کرو، کیونکہ کافر عبادت کا مکلف نہیں۔ یا یہ کہا جائے کہ ایمان لانا بھی عبادت ہے، تو معنی یہ ہوا کہ اے کافرو اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ تو آگے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے پہلوں کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے باپ داداؤں پر احسان اپنے پر احسان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا رب نے جو درجے اور مرتبے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشے، ان کا ہم سب پر احسان ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے ایسے محبوب نبی کی امت میں ہونا، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے جو کسی امت کو حاصل نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تو یہ امید بندے کے لحاظ سے ہے، نہ کہ رب کے لحاظ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اپنے اعمال پر یقین نہ کرے کہ قبول ہی ہوں گے، بلکہ امید بھی رکھے اور خوف بھی۔ یہی اصل ایمان ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خود اعمال پرہیزگاری نہیں، بلکہ پرہیزگاری کا ذریعہ ہیں۔ اصل پرہیزگاری جو ہے وہ دل کا تقویٰ ہے، جو کبھی نیک اعمال سے اور اکثر کسی نگاہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ جانتے ہوئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آسمان کی طرف سے یعنی بلندی سے یا آسمان کے اسباب سے، کہ سورج کی گرمی سے سمندر سے بخار اٹھے اور اوپر جا کر پھر جم جائے اور پھر وہ ہے بارش کی صورت ٹپک پڑے، تو بارش آسمان سے ہی ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلی آیت میں ایجاد کا ذکر تھا، اس آیت میں بقا کے ذریعہ کا ذکر ہے، جو نعمت پر نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کچھ زمین میں بنایا ہے، جتنے بھی پھل، جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں، سب انسان کے لیے بنائی ہیں، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ انسانی مصنوع اور رب کی مصنوع میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جس کی مثل بندہ بنا سکے وہ انسانی مصنوع ہے، اور جس کی مثل بندے سے نہ بنے وہ ربانی مصنوع ہے۔ جیسا کہ گیس اور انجن انسانی مصنوع ہیں کہ اس کے ہزاروں کارخانے ہیں، جگنو اور چیونٹی رب تعالی نے بنائی ہے، تو انسان جو ہے اس طرح کا نہیں بنا سکتا۔ تو اسی قاعدے کے مطابق یہاں اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے کہ اگر تم قرآن کے بارے میں شک میں ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور آگے فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن پاک میں اکثر من دون اللہ خدا کے دشمنوں کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا ان حمایتیوں سے مراد بت اور بت پرستوں کے حمایتی اور علماء یہود اور عیسائیوں کے پادری ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام اور عبداللہ ابن اسلام یا کعب احباب وغیرہ کو بلا لو، جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّکُمْ
وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہاں بھی من دون اللہ سے مراد وہی جو خدا تعالیٰ کے اور اللہ کے پیاروں کے دشمن ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ عزیر علیہ السلام، اگرچہ ان کی بھی پوجا ہوتی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بعض ماننے والے جو ہیں پوجتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو یہودی جو ماننے والے ہیں وہ پوجتے ہیں، تو یہ من دون اللہ ہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر نہ لا سکو، اور ہم فرماتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وہ پتھر جن کی کفار پوجا کرتے ہیں یعنی بت، اس سے معلوم ہوا کہ وہ درخت، چاند، سورج، ستارے وغیرہ سب دوزخ میں جائیں گے، مگر عذاب پانے کے لیے نہیں بلکہ عذاب دینے کے لیے۔ تو اس سے سنگ اسود اور مقام ابراہیم جو مقدس پتھر ہیں وہ خارج ہیں۔ اگر کبھی کفار ان کی پوجا بھی کر لیں مگر یہ جنتی پتھر ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، اگرچہ عیسائی اور یہودی ان کی پوجا کرتے ہیں مگر وہ جنتی ہیں، لہٰذا الحجارہ میں الف لام عہدی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا رد فرمایا جو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن جو ہے یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے رات کو بناتے ہیں اور دن کو اپنے ماننے والوں کو سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی تو بہت زیادہ فصیح و بلیغ زبان رکھنے والے ہو، تو اگر تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو تو پھر قرآن کی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے اور ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی ان کے پاس وہ علم نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام جو ہے یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ رب کا کلام ہے، تو رب کے کلام کی مثل کائنات میں کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے آج سے کئی 100 سال پہلے کیا تھا وہ آج بھی برقرار ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی مثل نہ بنا ہے کسی سے اور نہ ہی کوئی بنا سکتا ہے۔